بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله في مقام آخر ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ہر قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی پاک مطہر معلا کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق مالک داتا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار انبیاء ختم الرسل امام الموحدین امام المجاہدین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتیں اس دنیا کے اندر آپ سے پہلے بسائیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کے اوپر بغرض امتحان یا آزمائش کچھ مشکلیں، کچھ تنگیاں، کچھ مصائب ان کے ساتھ انسانوں کو آزماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں بالبأساء والضراء، مختلف طرح کے مصائب سے، مختلف طرح کی مشقتوں کے ساتھ
اور اس کی ریزن کیا بیان فرمائی؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ گڑ گڑانے والے بن جائیں، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، یہ پلٹ آئیں اس راستے کو چھوڑ کر کے جو اللہ کی بغاوت کا راستہ ہے، یہ چھوڑ دیں اللہ رب العالمین کی عداوت کے راستوں کو، توبہ کے راستے کو اپنا لیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے کو اپنا لیں۔ یہ سستیوں سے، یہ کاہلیوں سے جن کے یہ شکار ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں۔ دیکھیں ان زلزلوں کو، دیکھیں ان سیلابوں کو، اور دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو تھے یہ دہل گئے، یہ گر گئے۔ ہم انسانوں کے دل بھی سپیچے ہیں کہ نہیں سپیچے؟ ہمارے انسانوں کے دلوں کی زمین جو ہے وہ کہیں اس قدر بنجر تو نہیں ہو گئی ہوئی کہ ہمارے اوپر یہ بھی اثر نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہاں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہ لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا کہ جب ان کے اوپر کوئی پکڑ آئی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا راستہ اپنایا۔ فرمایا انہوں نے کیوں نہیں توبہ والے راستے کو اپنایا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر یہ پہاڑوں کا دہل جانا، یہ پہاڑوں کا لرز جانا، اور ان کے دلوں پر یہ سمندروں کا بفر جانا، ان دریاؤں کا بفر کر کے تباہیاں مچا دینا، یہ کچھ بھی اثر نہیں کر رہا۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ بڑے سخت ہو چکے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے ایسے مزین کر دیا ہوا ہے، وہ ان کے لیے ایسے ایسے ہیلے، ایسے ایسے بہانے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو مزین، خوبصورت کر کے پیش کر دیا۔ بھائی یہ زلزلہ تو اس لیے آیا، اس زمین کی کچھ پلیٹیں ہوتی ہیں، وہ پلیٹیں جب سرکتی ہیں تو زلزلے تو آ ہی جایا کرتے ہیں۔ بارشیں جو ہیں یہ موسمی تبدیلی کا نتیجہ ہے، یہ اس لیے اتنی بارشیں آ گئیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلیاں تھیں کہ انہوں نے اس کے لیے پہلے سے انتظام کیوں نہ کیے۔ یہ شیطان پھر اس طرح کے ہیلے اور بہانے سجاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بجائے راستہ پلٹنے کے، یہ بجائے اس کے کہ اس سے عبرت پکڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنتے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کے عملوں کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک روٹین کی چیز تھی، اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، یہ تم سے پہلے بھی ہم نے آل فرعون جو تھی اس کو مختلف طرح کی قحط سالیوں کے ساتھ پکڑا، ان کے اوپر ہم مختلف طرح کی جو ہیں وہ آزمائشیں لے کر کے آئے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ اس لیے ہم نے کیا کہ شاید یہ اس سے نصیحت پکڑنے والے بن جائیں۔ اور قرآن مجید کے تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے زندہ قرآن آپ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، اے لوگو یہ زمین کے اندر اور یہ آسمانوں کے اندر جو تم دیکھتے ہو، یہ خشکیوں میں، یہ تریوں میں جو تم مختلف طرح کے فساد دیکھتے ہو، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ ابھی تمہیں تمہارے سارے جو عمل ہیں ان کی وجہ سے نہیں پکڑتے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ان میں سے کچھ کے بدلے میں اللہ تمہیں یہ جو ہے اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تم اس راستے سے پلٹ آؤ، تم صحیح راستہ جو ہے اس کو اپنانے والے بن جاؤ، وہ بغاوت والے راستوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے راستے پہ اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جاؤ۔ یہ تین مقامات جن میں سے ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں، لعلہم یتضرعون، کہ یہ انسان گڑ گڑانے والا بن جائے، یہ توبہ والا تائب ہو کر کے اس راستے کو اپنانے والا بن جائے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں لعلہم یرجعون، اے انسان تو پلٹ آ، تو اپنے رب کے راستے کو بھول بیٹھا ہوا ہے، اب بھی اللہ تجھے مہلت دے رہے ہیں کہ تو پلٹ آ، لعلہم یتذکرون، اللہ کہتے ہیں انسان تو اس سے نصیحت پکڑنے والا بن جا۔ ہمارے ہاں اس وقت ایک بہت بڑا سوال یہ ریز کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو بھائیو، نیک آدمی کے لیے تو ایسی چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، بد آدمی کے لیے یہ عذاب ہوتی ہیں، لیکن میں اور آپ ہم میں سے کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں بد ہے، فلاں نیک ہے، فلانا بڑا نیک ہے، فلاں بڑا بد ہے۔ یہ سارے اختیار میرے اللہ کے پاس ہیں، ہم میں سے کوئی کسی انسان کے اوپر اس طرح کا حکم نہیں لگا سکتا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی مستدرک حاکم میں لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلند مقامات اور بلند درجات جو ہیں وہ طے کر رکھے ہیں، لیکن یہ عمل میں بڑا ڈھیلا ہوتا ہے، اس کی عمل کرنے کی رفتار جو ہے بڑی آہستہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، جب یہ ان میں صبر کرتا ہے اور ان آزمائشوں کے صبر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین پھر اس کو جنت کے وہ بلند ترین مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان کے لیے ایسی چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، عذاب نہیں ہوا کرتی۔ سلف صالحین اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، اگر ایک انسان کے اوپر کوئی تنگی آئی، کسی مصیبت میں گرا، اس کے بعد اگر وہ نیک بن گیا تو سمجھو یہ اس کے لیے آزمائش تھی، اور اگر وہ نیک نہ بنا، اس نے اپنے راستے کو نہ بدلا، اس نے اپنے حرکات اور معاملات کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ کی، تو یہ سمجھو کہ پھر اس انسان کے لیے یہ عذاب تھا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ذرا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی یہ جو تین نصیحتیں تھیں، اتنا بڑا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کیا ہم یتضرعون کے راستے پر آئے؟ کیا ہم نے یرجعون کا راستہ اختیار کیا؟ کیا ہم یتذکرون والوں میں سے بنے؟ ہم نے گڑ گڑانا شروع کیا؟ کیا ہم اپنے معاملات کے اندر کوئی تبدیلیاں لے کر کے آئے؟ کیا ہم نے توبہ کے راستے اپنائے کہ نہیں اپنائے؟ میرے بھائیوں، اگر تو ہم نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کی ہیں تو یہ یقیناً آزمائش تھی، اگر ہم یوں کے توں ہیں تو یاد رکھیں پھر یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ ہے۔ آج ہر انسان جو ہے وہ دیکھے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دوری کا راستہ اپنایا ہوا ہے، یا میں اس کے آنے کے بعد اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ قریب ہوا ہوں۔ کیا ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے یا اتنی کی اتنی ہی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے در کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے توبہ کا راستہ جو ہے وہ اپنایا ہے کہ نہیں اپنایا؟ جو قومیں لوٹ آیا کرتی ہیں، جو اللہ سے صلح کر لیا کرتی ہیں، جو واپس آ جایا کرتی ہیں، ایسی قوموں کو اللہ پھر عذاب نہیں دیا کرتے۔ پڑھیں قرآن مجید ہم اگر
تو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اتنی خوبصورت بات ہمیں بتلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس سے بخشش طلب کریں اور اللہ ان کو عذابوں میں مبتلا کرے. تمہارا رب ایسا نہیں ہے. جب قومیں اکٹھی ہو کر کے اپنے رب کے حضور گڑایا کرتی ہیں, معافیاں مانگا کرتی ہیں, جب لوگ اجتماعی حیثیت میں اللہ کے در پہ اپنے آپ کو جھکا دیا کرتی ہیں, پھر اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین قوموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. پڑھیں قرآن مجید میں اگر ہم قوم یونس کا واقعہ, قوم یونس کے اوپر جب عذاب کے آثار آگے, نبی اس قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, ان کو احساس ہو گیا من حیث القوم, پوری قوم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا گڑ گڑا کے پیش کیا, اتنا گڑ گڑا کے پیش کیا, اللہ رب العالمین نے اپنے اصول کو تبدیل کر لیا. اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ اصول تو نہیں تھا کہ جب کسی قوم پہ عذاب کے آثار آ جائیں وہ پلٹ جائے, مگر یہ قوم یونس نے معافی اس انداز سے مانگی کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. آج میں اور آپ دیکھیں کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں آئی ہیں کہ نہیں آئیں؟ شاید ہم اس لاہور جیسے شہر میں بیٹھ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے محفوظ ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا ہے. میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر ایک کچھ ڈائریکٹلی اور کچھ انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوئے ہیں. لوگوں کے بڑی تعداد میں جانور ضائع ہو گئے, کتنے ایکڑ کے اوپر کھڑی فصلیں ضائع ہو گئیں. یہ مجھے اور آپ کو پتا چلے گا ہم کیسے متاثر ہوں گے, ہمارے اوپر مہنگائی کا سیلاب کس طرح سے آئے گا. میں خود پرسوں بھی علی پور کے علاقے میں تھا, تقریباً 250 کے قریب گاؤں جو ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. مکانوں کی دیواریں دیکھ کے پتا چل رہا تھا 5-5 فٹ پانی اتر چکا ہے, لیکن ابھی بھی کشتیاں وہاں پہ چل رہی تھی. لوگ بتا رہے تھے کہ کوئی اندازہ نہیں کہاں پہ پانی کی کتنی گہرائی ہے, 5 سے 6 فٹ پانی ابھی بھی کھڑا ہے. تو آؤ میرے بھائیوں, ہم جو ہے وہ دیکھیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے بحیثیت قوم کے اللہ سے معافی مانگیں, وگرنہ میرے بھائیوں قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے قرآن میں بیان کیے ہیں. پڑھ کے دیکھیں, ہم سے پہلے جن قوموں پر سیلاب آئے ان میں سے 4 قومیں جن پہ مختلف طرح کے سیلاب آئے, میں ان کے واقعات مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان میں سے ایک قوم جس کو ہم قوم نوح کے نام سے جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہنے لگے انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو کیا دن کیا رات ہر وقت سمجھایا ہے, دعوت دی ہے, اللہ میں ان کو سمجھاتا رہا ہوں. وَلَمْ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا, اللہ قوم ہے کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتی ہے, یہ شرک کے اندر گھرے ہوئے ہیں. انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو جو ہے وہ رب بنا رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح پیغمبر کو حکم دیا کہ اے نوح پیغمبر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے. نوح علیہ السلام نے قوم کو کتنا عرصہ سمجھایا. قرآن مجید کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. جب کشتی بنانے لگے تو لوگ اس پہ بھی مذاق کرتے, کہتے دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفارت النور, وہی تندور جس میں سے یہ روٹیاں پکایا کرتے تھے, جہاں پر کھڑے ہو کر کے پرانے زمانوں میں, آج بھی کئی گاؤں دیہاتوں میں آپ چلے جائیں, لوگوں نے باہر ایک مشترکہ تندور بنایا ہوتا ہے جہاں پر روٹیاں لگاتے ہیں. یہ قوم بھی وہاں پر جس سے آگ برسا کرتی تھی, اللہ کا حکم آیا وہ آگ برسنے کی جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا.
اللہ کا حکم آیا آسمانوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ حقیقی بیٹا جس نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوا تھا، نوح علیہ السلام پتری باپ کی شفقت کی وجہ سے اس بیٹے کو جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا. آج کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ کے حکم سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکے گا. جس کو بچائے گا میرا رب ہی بچانے والا ہوگا، جس کو اللہ نے نہ چاہا اس کو آج کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ کہنے لگا سآوی الی جبل، اے میرے ابا دیکھتے ہو یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے. اس نے اللہ کی قدرت کے سامنے اپنے وسائل اور اپنی عقل کو ترجیح دی. کہنے لگا دیکھیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، میں تو اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَا مَوْجٌ، یہ باتیں باپ اور بیٹا کر ہی رہے تھے، پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور بیٹا غرق کر دیا جاتا ہے. قوم کا جرم کیا تھا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اس طرح سے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی جس طرح سے اللہ رب العالمین کی قدر کرنے کا حق تھا. وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے. آج ہم بھی دیکھیں کیا ہمارے معاشروں میں اس طرح کے کام نہیں ہو رہے؟ کیا لوگ جو ہیں جب سیلاب آ رہے تھے، میں نے ایک اس انسان کی ویڈیو بھی دیکھی جو ایک علم کو اٹھا کر کے کہہ رہا تھا یا عباس یا عباس، اللہ کو پکارنے کی بجائے عباس کو پکارا جا رہا تھا. کیا آپ نے اس انسان کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی جو دریائے سوات کے اوپر کھڑا ہو کر کے ایک جانور ذبح کر رہا تھا کہ یہ دریا جو ہے وہ انسانوں کی جانیں لینے آیا ہے، ہم اس کو خون پیش کر دیتے ہیں، یہ ہم سے ٹل جائے گا. کیا آج کے اس پڑھے لکھے دور میں نے اور آپ نے لاہور جیسے شہر میں یہ واقعات نہیں دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ دریائے راوی کے کنارے پر کھڑا ہو کے ایک شخص کہہ رہا تھا لاہور کو کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ ایک بزرگ رہتے ہیں وہ لاہور کو بچا لیں گے. وما قدر اللہ حق قدری، جب قومیں اللہ رب العالمین کی قدر کرنے کا جو حق ہوا کرتا ہے اس طرح سے حق نہیں ادا کرتی، اللہ کے ساتھ اوروں کو لا کر کے برابر کھڑی کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ قوم نوح کا یہ جرم تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس قوم نوح کی جو ہے وہ پکڑ کر دی. آج ہم بھی دیکھیں کیا ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کے عقیدے نہیں پائے جاتے، کمزوریاں نہیں پائی جاتی؟ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے، غلطیاں مان کر کے سرنڈر بھی کرنا چاہیے، جہاں پر غلطیاں موجود ہوں ان کی اصلاح کرنی چاہیے. قومیں جب اصلاح کا راستہ اختیار کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسی قوموں سے راضی ہو جایا کرتے ہیں، اور جو قومیں اصلاح کے راستے کو اختیار نہیں کرتی، عداوت کے راستے پر رہتی ہیں، پھر ایسی قوموں کے اوپر اللہ کی اس طرح کی آفتیں آتی رہتی ہیں. لعلہم یتضرعون لعلہم یرجعون، کہ یہ انسان جو اس پیغام کو بھول گئے، اللہ کہتے ہیں ہم یہ اس لیے کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ انسان پلٹ آنے والے بن جائیں. اور ایک دوسری قوم جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ان کے اوپر عذاب اور سیلاب کا ذکر کیا ہے، وہ قوم بنی اسرائیل تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، انہوں نے جب اللہ رب العالمین کی بغاوت کے راستے کو اپنایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، اتنی بارش آئی، اتنا پانی آیا کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے جب پانی کھڑا ہوتا ہے پھر موذی حشرات بھی آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر جھومیں آ گئی، ان کے اوپر ٹڈیاں آ گئیں، ان کے اوپر جو ہے وہ مینڈک آ گئے، اور اللہ فرماتے ہیں وَالدَّمَا، اور ان کے اوپر جو پانی آیا تھا وہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا تھا، گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا، باہر نکلنا مشکل ہو جایا کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ آیات مفصلات، یہ ہم آیتیں کھول کھول کے اے انسانوں تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں، ان سے نصیحت پکڑو. یہ قوم تھی کہ پینے کے لیے پانی پکڑتی وہ خون بن جایا کرتا تھا. آج بھی انسان پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پینے کے لیے پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں.
آپ جیسے لاہور میں بیٹھے ہوئے بھائی اپنے ان بھائیوں کے لیے وہاں پہ پانی بھی بھیج رہے ہیں، ان کی مدد جہاں تک ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی پانی کی بوندوں کو ترس رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہماری پکڑیں آیا کرتی ہیں نا، اس قوم کا جرم کیا تھا؟ یہ قوم عذاب، یہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یسومونکم بسوء العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں جو ہے بری طرح کی آزمائشیں اور ان کے اندر تمہیں مبتلا کیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ظالم قوم تھی، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ کیا آج ہماری قوم میں ظلم نہیں ہو رہا؟ چند دن پہلے میں نے اور آپ نے اخباروں میں پڑھا نا، وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی نا، ہمارے لاہور کے قریب ایک شہر میں صرف 30 روپے کے لیے 2 بھائیوں کو جان سے مار دیا گیا۔ آج اس کیپٹلزم کے دور میں، سرمایہ دارانہ نظام کے دور میں، انسان پیسے کا اتنا پجاری ہو گیا کہ 30 روپے کے لیے 2 جانوں کو لے لینا اس انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا۔ ظلم کی حد یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ ہم اس کی داد رسی کریں، اللہ کے نبی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک کے اس کی مدد کرو۔ تو آؤ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں تیسری قوم جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی۔ وہ ایسی آزمائش تھی، وہ ایسا عذاب تھا، وہ ایسا سیلاب تھا کہ وہ پانی کا سیلاب نہیں تھا، وہ آسمانوں سے پتھر برسائے جانے کا سیلاب تھا۔ اور وہ قوم تھی لوط علیہ السلام کی قوم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اس قوم کے اوپر ہم نے نوکیلے نوکدار جو پتھر تھے ان کی بارش برسائی۔ اس قوم کا جرم کیا تھا؟ یہ بے حیا قوم تھی، ان کے اندر سے حیا کا فقدان تھا، ان کے اندر سے حیا رخصت ہو چکی تھی، اور یہ بے حیائی کے اس درجے میں پہنچ چکی تھی کہ یہ انسان جو تھے یہ عورتوں سے نہیں مردوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آج ہماری قوم، ہمارا معاشرہ جس کو آزادی کا نام دے کر کے، کیا میری اور آپ کی دہلیزوں پہ یہ بے حیائی چمچما نہیں رہی؟ کیا آج ہمارے گھروں میں سکرینوں پر کیا کچھ نہیں دیکھا جاتا؟ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے سکرینوں کے نشئی ہو چکے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے کتنے گھنٹے سکرینیں چلتی رہتی ہیں، اور ان سکرینوں پر کیا دکھایا جاتا ہے؟ اور ہمارے لیے ان چیزوں کو کتنا نارملائز کر دیا گیا۔ آپ میں سے جو یہاں پہ ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں، کبھی ایک وقت ہوا کرتا تھا کسی کی ماں بہن بیٹی گھر سے اکیلی نکلتی تھی، لوگ اس کو بے حیائی سمجھا کرتے تھے۔ اگر کوئی بغیر پردے کے گھر سے نکلا کرتی تھی لوگ اس کو بے حیائی سمجھتے تھے۔ آج ہمارے لیے چیزیں اتنی نارملائز کر دی گئی ہیں، ہم اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں اچھے خاصے دیندار لوگوں کے گھروں کے حالات۔ آج ذرا ہم جائزہ تو لے کے دیکھیں، ہم تو اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، ہمارے ہاں اس لاہور شہر میں کیا لیسبین اور گیز کی پارٹیاں نہیں ہو رہی؟ ہمارے ہاں ٹرانسجنڈرزم کا فتنہ جو ہے وہ بناتا نہیں پھر رہا؟ ہمارے ہاں فیمینزم کے نام پہ، عورتوں کو آزادی دینے کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ اور ہم اللہ کے نظام سے کیا عداوت رکھ کے اللہ سے لڑائی کرنے کے راستے پر نہیں ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے بچے ہی ہیں، ہماری اسی قوم کے وہ بچے ہیں، ہمارے گھروں میں پلنے والے وہ بچے ہیں جن کو آزادی کے نام پہ مغرب نے یہ سارا کچھ دکھا کر کے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی ہم پلٹ آئیں، وگرنہ اللہ کی قسم اس وقت ہم پریشان ہیں ان چیزوں سے،
ہم تو ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں کہ ہمارے اوپر یہ سیلاب کیا اللہ کی طرف سے آسمانوں سے پتھر برسائے جائیں، مگر دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا تھا اے اللہ میری قوم کو یک بارگی میں ہلاک نہ کر دینا، اللہ میری قوم کے اوپر ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ جس کی وجہ سے یہ ہلاک کر دی جائے. اللہ یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر، اللہ یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے واقعات میرے اور آپ کے ساتھ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انسانوں یتضرعون یرجعون یتذکرون، یہ جو راستہ ہے اللہ سے گڑ گڑانے کا، واپس پلٹ آنے کا، توبہ کا راستہ اختیار کرنے کا، اس کی طرف آ جاؤ. یہ قرآن پڑھو جو کھلی کتاب ہے تمہارے لیے، جس میں اللہ نے تمہارے لیے نصیحتوں کو بیان کیا ہوا ہے. اور ایک چوتھی قوم جس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورہ رکھی ہے، وہ قوم ہے قوم سبا. میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا اپنے گھروں میں جا کے قرآن مجید کھول کے قوم سبا کی تاریخ کسی ایک مفسر کی کتاب سے لازمی پڑھیے گا. اس کی ابتدائی آیات ہیں 15 16 17 نمبر آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا. یہ قوم سبا کے جو گھر تھے، جو انہوں نے اتنے عالی شان، اتنے لگژری اور اتنے بہترین گھر بنائے ہوئے تھے، ان میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جنتان عن یمین و شمال، ان کی دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی جب یہ سڑکوں پر چلتے تو اللہ نے ان کے لیے پھلدار درخت لگائے ہوئے تھے. مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آدمی اس کو جب بھوک لگتی تو اپنے سر پہ ایک ٹوکری رکھ کے یہ اپنے بازار میں جاتا، اور جب یہ واپس پلٹ کے آتا تو اس کی ٹوکری میں بغیر چنے ہوئے خود بخود اتنے پھل گر جایا کرتے تھے کہ اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی. اتنی نعمتیں تھیں، اتنی فراوانیاں تھیں اس قوم کے بعد. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اس قوم نے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا حکم جو تھا وہ کیا تھا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اے لوگو اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اس اللہ کے لیے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. انہوں نے جب اس سے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ کیا کہتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دوں گا. اور فرمایا اگر تم شکر نہیں کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے. فرمایا اس قوم پہ اللہ کی اتنی نعمتیں تھیں، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ. آئے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے اپنی سوسائٹی کے گرد بڑا مضبوط بند باندھا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس قوم پہ بند توڑنے کا سیلاب بھیجا. عرب کے اندر عموماً جو ہے وہ پانی کو محفوظ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی. پہاڑوں پہ پانی آتا، بارش آتی اور وہ گزر جایا کرتی تھی. اس قوم نے ڈیم ٹائپ جو ہے وہ جگہ بنا رکھی تھی جہاں پر یہ پانی کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے وہ بند جو تھے ان کو توڑ کر کے ان کے اوپر سیلاب بھیج دیے. پڑھیں قرآن، ذرا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. آج دیکھیں ذرا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. ماشاءاللہ رمضان میں تو ہم بڑا قرآن پڑھتے ہیں. فلاں حاجی صاحب کہتے ہیں جی میں نے ماشاءاللہ اس رمضان میں 5 قرآن مکمل کیے. رمضان گزرنے کے بعد اب تک کیا ہم نے ایک قرآن بھی پڑھا؟ کیا ہم اس قرآن کے فہم کے لیے کیا اپنی اولادوں کی فکر کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آؤ اس قرآن کو جب ہم پڑھنے والے بنیں گے، اللہ کی قسم یہ قرآن میں اللہ نے جو سابقہ قوموں کے قصے بیان کیے، اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. اگر کچھ سمجھنے والا ہو، اگر کوئی ان سے نصیحت پکڑنے والا ہو تو آئیے
ہم ابھی بھی پلٹ آئیں، اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، اپنے اللہ کو منانے والے بن جائیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں یہ ہماری قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اور یہ جو ہم توبہ اللہ کے در پہ آ کے کرتے ہیں یہ بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا عبادات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے صرف ایک قطرہ بہ جاتا ہے، یہ پانی کا ایک قطرہ ایسی چیز ہے، یہ ایک قطرے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ آئیے اللہ سے صلح کر لیں۔ آج ہر طرف پانی ہے، کبھی جا کے دیکھیں یہ جنوبی پنجاب کو سارا ڈوبا ہوا ہے، سندھ کو جا کے دیکھیے اب وہ سارا ڈوب رہا ہے، ہر طرف پانی ہے، لیکن جہاں پانی ہونا چاہیے وہاں پانی نہیں ہے۔ پانی کہاں ہونا چاہیے؟ ہماری آنکھوں میں پانی آنا چاہیے۔ ہم لے کے بیٹھے ذرا تنہائیوں میں اپنی ذات کو۔ آج ہم بڑے شوقین ہیں تنقیدیں کرنے کے، حکمرانوں کے اوپر، اپنے علاقے کے لوگوں کے اوپر، اپنے محلے کے لوگوں پہ، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، ہم سب پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہم ساری دنیا کو ٹائم دیتے ہیں، اگر ہم وقت نہیں دیتے تو مظلوم اپنے نفس کو نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں علیکم انفسکم، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں قو انفسکم، اے لوگو سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ آج میں ساری دنیا کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، ساری دنیا پہ تنقید کرتا ہوں، کبھی اپنے آپ پہ بھی میں نے تنقید کر کے دیکھی؟ کبھی میں کسی تنہائی میں کسی کونے میں بیٹھ کر کے لسٹ بناؤں ذرا کہ میرے اندر کون کون سے جرائم پائے جاتے ہیں؟ تو آئیے میرے بھائیوں ابھی بھی پلٹ آئیں، ابھی بھی صلح کر لیں، رب کی طرف گڑ گڑانے کا راستہ، رجوع کا راستہ، معافی کا راستہ، لوٹ آنے کا راستہ، ان سستیوں اور کہلیوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والا راستہ جو ہے اس کو اپنا کر کے اپنے رب سے صلح کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے احوال کو بہتر فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔